پاکستان میں بہت کچھ بدل گیا اور بدل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جمہوریت کے نام پر کبھی آمریت کا غلبہ رہا اور کبھی فسطائیت نے پاؤں جمائے۔ عوام کے لیے عوام کے نام پر عوام کی حکومت کم ہی دیکھنے کو ملی۔ انتخابات کے نام پر منتخب نمائندے کہیں اور کے چنیدہ اور عوام کے نام پر خواص حکمران رہے تو آمریتوں کے درمیان وقفے کو جمہوریت اور مصلحت سے جنم لینے والے اقتدار کو جمہوری حکومتوں کا نام دیا گیا۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ آمریتوں کو طول دینے کے لیے پارلیمان کو استعمال اور آمرانہ حکومت کو قابل قبول بنانے کے لیے جمہوری رویوں کو استحکام دینے کی کوشش جاری رہی۔ نتیجہ وہی کہ جمہوریت کے نام پر آمریت اور فسطائیت کو رواج ملا، ایک غیر جمہوری اور غیر عوامی رواج جس میں جواب دہی کا اصول مانع رہا۔ آہستہ آہستہ سرایت کرنے والی اس آمریت کو جمہوریت کی ڈش میں سجا کر یوں پیش کیا گیا کہ ہم اسے قبول کر بیٹھے ہیں۔ سن 1973 کے آئین میں پاکستان کا دستور ایک پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے اور کتاب کی روح سے تمام اداروں کے اختیارات یہیں سے کشیدہ ہوتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد جنرل مشرف نے جس طرح آئین کا حلیہ بگاڑا، پارلیمانی نظام کو 58(2)B کے بعد صدارتی شکل دی، آدھا تتر آدھا بٹیر بننے والے نظام کو سن 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے دوبارہ اصل شکل دینے کی ٹھانی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ عوامی نیشنل پارٹی سمیت دیگر جماعتوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو دوبارہ پارلیمانی جمہوریت روپ میں ڈھالا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اختیارات کو وزیر اعظم اور پارلیمان کو واپس کیا اور یوں پارلیمنٹ پر لٹکتی 58(2)B کی تلوار کو شکست ہوئی۔ جمہوریت نے غیر جمہوری قوتوں سے انتقام لیا۔ آج کی وزیر اعظم کے پاس بھی وہ اختیارات واپس آئے جس کے بلبوتے پر وہ اپنے اقتدار کو محفوظ بنائے ہوئے ہیں، جس کا اظہار حال ہی میں تبصروں کی زینت رہا۔ 19 اپریل 2010 کی تاریخ ہمیشہ تاریخ کے ادوار میں سر اٹھا کر کھڑی رہے گی، یاد دلاتی رہے گی کہ سیاسی قوتیں دستور سے ہی طاقت لینے کی قابل رہی ہیں، مگر 1973 کا وہ آئین جس کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں نے آمریتوں کا مقابلہ کیا، کبھی نافذ اور کبھی تاریخ غیر جمہوری قوتوں کو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ چیلنج کیا۔ یوں محسوس ہوتا کہ عوام کی منتخب پارلیمان دستوری حق رکھتے ہوئے بھی بے اختیار ہے۔ کورونا وائرس کی وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لیا تو پاکستان میں بھی اس وبا نے پنجے گاڑنے شروع کیے۔ دنیا بھر کی پارلیمان اور ان کی کمیٹیوں نے محدود ہی صحیح مگر کام جاری رکھا یا مختصر تعطل کے بعد فعال ہوئے، سوائے وطن عزیز کی پارلیمان کے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ اس وبا سے قبل پارلیمان کس حد تک مؤثر تھی، کس حد تک حق نمائندگی ادا کر رہی تھی، کس حد تک عوام کو جواب دہ تھی، یا اس سے قبل اس کی تشکیل میں کسی جمہوریت کا عمل دخل تھا۔ مگر دل کی تسلی کو ایک پارلیمنٹ تھی اور ہے، مگر غیر مؤثر، پھر غیر متحرک، غیر فعال اور اب معطل۔ کورونا کی وبا کے بعد پاکستان کا ہر ادارہ فعال نظر آیا، پہلے سے زیادہ متحرک عدلیہ، بظاہر مصروف انتظامیہ، سیکیورٹی کونسل کے بدن سے جنم لینے والی رابطہ کمیٹی، ٹائیگر فورس، چوتھا ستون میڈیا، فلاحی تنظیمیں، وزارتیں، سفارتیں اور صدارتیں غیر فعال رہیں تو پارلیمنٹ رابطہ کمیٹی کے اجلاس پر اجلاس مگر محروم رہی تو آئینی ضرورت پوری کرتی مشترکہ مفادات کونسل۔ 140 ارب کے احساس پروگرام کا آغاز اور اتنی بڑی رقم پر نظر رکھنے والی پارلیمانی کمیٹیاں غائب۔ اپوزیشن کا حال ملاحظہ ہو کہ قائد حزب اختلاف لندن سے لاہور پہنچ گئے مگر پارلیمان کے اجلاس طلب کرنے کے لیے درخواست تک نہ دے پائے۔ اچھے تو غیر جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر چیئرمین بننے کے تانے سننے والے سنجرانی صاحب رہے، جنہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ایوان ہی مانگ لیا کہ فاصلے سے ہی صحیح مگر ایوان بالا کا اجلاس تو ہو۔ کیا سمجھ لیا جائے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں بھی پارلیمانی اوور سائٹ کو بلا بیٹھی ہیں؟ کیا مصلحت یہاں تک لے آئی ہے کہ نام نہاد جمہوریت میں سرایت کرتی آمریت کو تسلیم کر لیا گیا؟ کیا نظام کو ناکام ہونے سے قبل ناکام بنا دیا گیا؟ حکومت سے سوال کیا ہو تو حزب اختلاف بھی تو جواب دہ ہو کہ اس خاموشی سے لپٹتے نظام پر خاموش کیوں ہے؟